جی ہمارا احیاء سنت کے حوالے سے جو سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور مختلف وہ سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی پیاری ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری رسم و رواج کے اندر وہ سنتیں بالکل فوت ہو گئی ہیں، دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور احیاء سنت کے حوالے سے بڑی فضیلت بھی ہمارا دین بیان کرتا ہے۔ تو ہمارا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے مختلف چیزوں سے متعلق، وہ سنتیں جو ہمارے یہاں فوت ہو چکی ہیں اس کو زندہ کیا جائے۔ آج کا موضوع جو میں نے چنا ہے احیاء سنت کے حوالے سے، وہ امام حضرات کے لیے ہے۔ عموماً ہمارے ائمہ کرام کو دیکھا گیا ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سنت سے ثابت ہے تو دائیں جانب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ لیکن کبھی ہمارے یہاں عموماً پاکستان کے اندر یہ نہیں دیکھا گیا کہ ائمہ حضرات نماز پڑھ کے بائیں جانب بھی بیٹھ جائیں، الٹی طرف بھی ہو کر کے بیٹھ جائیں، یہ عموماً ہمارے یہاں دیکھا نہیں جاتا۔ بلکہ اگر کبھی کوئی امام صاحب الٹی جانب ہو کر بیٹھ بھی جائیں تو ان پر اعتراضات ہم کر دیتے ہیں کہ الٹی جانب کیوں بیٹھے، سنت ہے دائیں جانب ہو کر کے بیٹھنا۔ تو یہاں میں احیاء سنت کے حوالے سے چیز ذکر کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جب ختم فرماتے تو کبھی دائیں جانب بھی ہو کر بیٹھ جاتے، کبھی اپنا مبارک چہرہ بائیں جانب بھی کر کے بیٹھ جاتے۔ یہ دونوں عمل اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک سنت رہی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں وضاحت و صراحت ہے کہ زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹی جانب بیٹھا کرتے تھے، دائیں جانب بھی بیٹھتے اور بائیں جانب بھی اپنا مبارک چہرہ کر کے بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ حجرہ شریف بائیں جانب بھی پڑتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہیں سے اپنے حجرے شریف میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں جس وقت تابعین بھی تھے تو ایک روایت بھی آئی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، مسلم کے اندر بھی اور بخاری کے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ ایک علاقے میں چلے گئے، وہاں کے ائمہ حضرات کو دیکھا کہ وہ ہر نماز کے بعد دائیں جانب بیٹھتے تھے، ہر نماز کے بعد دائیں جانب بیٹھتے تھے۔ تو معلومات کروائی تو ایسا انہیں جواب ملا عبداللہ ابن مسعود کو کہ یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام پر حق ہے کہ وہ نماز ختم کرنے کے بعد دائیں جانب ہی ہو کر کے بیٹھے، بائیں جانب نہ بیٹھے۔ تو جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات سننے کو ملی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہا، میں وہ جملہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں، جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نماز کے اندر شیطان کا حصہ نہ بنائے، یرا ان حقا علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینی، کہ تم لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہو کہ حق ہے امام پر کہ وہ دائیں جانب ہو کر کے بیٹھے، بائیں جانب نہ بیٹھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَثِيرًا يَنصَرِفُ عَنْ يَسَارِي، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا کہ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب الٹی طرف ہو کر بھی بیٹھے ہیں۔ تو یہ جملہ تھا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو کہا، اور وہ متنبع ہو گئے تھے اس بات پر کہ یہ بھی سنت ہے ائمہ حضرات کے لیے کہ جب وہ نماز پڑھائیں سلام پھیریں، کبھی دائیں جانب چہرہ کر کے بیٹھ جائیں، اسی طرح کبھی بائیں جانب بھی چہرہ کر کے بیٹھ جائیں، اور اس فوت شدہ سنت کو زندہ کرنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کے احیاء کے لیے آپ کو کاوش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی کوشش کرنے کی توفیق دے، اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔